السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو کہے کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانے۔ نبی اور رسول جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں میں جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا نہ ہونے چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ نبی سب مراد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں بند ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی، البتہ نبی اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھوں حصوں تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیہ یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم کیا؟ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ عقیدہ ایک ہے، نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ شفاء و حمدیہ وغیرہ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چماڑ کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ نبی کی حیات، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ عقیدہ نبی کا علم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے اللہ حاصل ہے، لہذا ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ عقیدہ، کوئی امتی زاہد و تقوی، اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ عقیدہ، انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔